دکان کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو یہ کام تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہے، ہمارے پیٹ کا سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے اور اللہ کا خوف ہے تو بلا شک و شبہ ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے دوست، یعنی اللہ کے دوستوں کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے۔ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جن کے دل میں ایمان ہے، جو مسلمان ہے اس کی دو کنڈیشن ہے، دو صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ، شرط تو یہ ہے الذین آمنوا، کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اور الحمدللہ ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دل میں ایمان ہے الحمدللہ۔ تو اللہ کے دوست بننے کے لیے، اللہ کے ولی بننے کے لیے ہمارے پاس ایک آلریڈی شرط موجود ہے الذین آمنوا، کہ جو ایمان لائے، اور دوسری شرط ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور جن کے دل میں اللہ کے لیے تقوی ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی۔ تو ایمان کی شرط ہمارے اندر موجود ہے، اب تقوی کسے کہتے ہیں وہ چیز اہم ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہے وہ پھر اللہ کا ولی ہے، ایمان ہو اور تقوی ہو، یہ دونوں چیزیں جس کے اندر ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ نفحات الانس ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ولیوں کی دو قسم ہے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے اس کی دو قسم ہے۔ ایک یہ کہ ولایت عامہ، یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے ولی ہیں، ایمان کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے ان کا جنہوں نے ایمان لایا۔ جو ایمان لایا اس کا اللہ مددگار ہے، دوست ہے۔ اللہ رب العزت انہیں نکالتا ہے گمراہی سے، اندھیریوں سے نور کی طرف۔ تو ایک یہ ہے کہ تمام مومنین، تمام مسلمان اللہ کے دوست ہیں، اور ایک ہے ولایت خاصہ، خاص ولی، جو کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو عطا فرماتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو آیت میں فرمایا الذین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولیوں کی ایک خاص بات ہوتی ہے۔ آپ سوچئے اگر ہم میں سے کسی کا تعلق کسی بڑے آدمی سے ہوتا ہے، کسی منسٹر سے ہوتا ہے، ایم پی سے ہوتا ہے، تو چاہتا ہے آدمی کہ اس کے ساتھ اپنا سیلفی کھنچوائے، پھر اس کو سوشل سائٹس پہ اس کو اپلوڈ کرتا ہے کہ دیکھو میرا تعلق کہاں کہاں ہے، فلاں منسٹر سے میرا تعلق ہے، فلاں ایم پی سے میرا تعلق ہے، پھر اس کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ ہر جگہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں سے میرا تعلق ہے۔ اب سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، جن کا تعلق اللہ رب العزت سے، ان کا حال کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ یہ چھوٹے موٹے لوگوں سے جن کا تعلق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی کام کو کروانا ہو
تو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ریسورسز ہیں، ہماری پہنچ یہاں تک ہے، ہماری پہنچ اس تک ہے، اور جن کا تعلق اللہ کے ولیوں سے ہوتا ہے تو ان کے بارے میں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں کوئی خوف ہے، انہیں کوئی دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب اللہ کے دوست ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے دنیا بھی آسان فرما دیتا ہے اور آخرت بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اور ہم نے شروع میں بیان فرمایا کہ اللہ کے ولی بننے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں لکھا ہے قرآن میں صرف 2 شرط ہیں، ایمان لکھا ہے اور تقوی لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، اللہ کے ولی ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ 2 شرطیں ہیں، ایک ایمان ہو اور دوسرا تقوی ہو، اور یہ چیزیں عام انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کام میں، اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کے عذاب کا خوف ہو، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو دل میں، کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے حلال کیا یا حرام کیا ہے، یہ تقوی ہے۔ کوئی بھی کام ہو اگر ہمارے دل میں وہ کام کرنے سے پہلے یہ بات آتی ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، اگر یہ بات ہمارے دل میں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں تقوی ہے، جو کہ اللہ کی ولایت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی کی کوئی دولت آپ کے سامنے ہے، نگاہوں میں ہے، آپ چاہتے ہیں اس کو ہڑپنا چاہتے ہیں، قبضانا چاہتے ہیں، اور آپ کے دل میں خوف نہیں ہے اللہ کا، تو اس کا مطلب تقوی نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ کچھ لوگ پیسے چوری کر لیتے ہیں، 1000 2000 جتنا ملتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ان پیسوں سے کیا ہو جائے گا، کتنے دنوں تک ان کا گزارا ہو جائے گا، اور اگر پوری زندگی بھی اس سے گزارا ہو جائے، کیا ہمیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہوگا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اگر اس دنیا میں لوگوں کی نگاہوں سے بچ بھی جائیں تو آخرت میں ہمیں تو جواب دینا ہوگا، آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ تقوی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور جن کے دل میں تقوی ہو، خوف ہو اللہ کے عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہو، یہ ہے ہر چیز۔ اس کے بعد پھر اور ایسے لوگوں کے بارے میں جب آپ کسی کے لیے برا نہیں کریں گے، برا نہیں سوچیں گے، اور آپ کے دماغ میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی دنیا میں خوف اور آخرت میں غم ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا والآخرہ، اور فی الآخرہ، کہ انہی کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس ایمان ہو اور تقوی ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا اور فی الآخرہ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، خوشخبری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہمیشہ خوش رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء کو دیکھ لیجئے، رسولوں کو دیکھ لیجئے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا ہی سخت آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے، تمام رسولوں میں
تمام پیغمبروں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن جب طائف میں ان کا محاصرہ ہوا، ان کا بائیکاٹ ہوا، تو ایک ایک چیز کی کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پر آزمائش بھی بہت آتی ہے۔ گزشتہ جمعے کو ہم نے بتایا تھا کہ حضور غوث پاک تمام اولیاء میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کا خود کا معاملہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ دوران طالب علمی کئی دنوں تک مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مقام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام اولیاء میں افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ آج کون شخص پریشان نہیں ہے، کون شخص پریشان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم صبر کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ پر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اہم ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ صبر اور شکر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کا حال تو عجیب ہے کہ اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر کوئی غم پہنچتا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ کہ ان کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے ولیوں کے بارے میں، اپنے خاص بندوں کے بارے میں ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو ہم نے پوری آیت آپ کو ترجمہ سنایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیاب انسان ہونا چاہتا ہے، ہر حال میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، دولت اکٹھا کرنا چاہتا ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا ذالک هو الفوز العظیم۔ تو پیارے دوستو اور بزرگو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بن جائیں تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، عام انسان بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آج کل کیا بات ہے کہ کوئی اللہ کے ولی نہیں دکھتے ہیں، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز کے بارے میں ہے، ایک کٹورے میں انہوں نے پورے آنا ساگر کو بھر دیا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، لیکن آج کل ایسے اولیاء دکھتے نہیں ہیں۔ کرامت یہ ولیوں کی پہچان نہیں ہے، ولیوں کی پہچان ہے ایمان لانا اور اللہ کا خوف رکھنا دل میں۔ آپ دکان کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو یہ کام تو ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہے، ہمارے پیٹ کا سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے اور اللہ کا خوف ہے تو بلا شک و شبہ ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں ایمان اور تقویٰ بسا دے، اور اپنی ولایت خاصہ سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔